محترمہ حبہ، سب سے پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے برا بیبی سٹر گھر میں والدین کے لیے سب سے برا بیبی سٹر ٹیلی ویژن ہے۔ یہ زہر قاتل ہے۔ جب والد کے پاس وقت نہیں ہوتا، والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن زہر قاتل اور بیبی سٹر، جس کو ہم بیبی سٹر بنا رہے تھے، وہ مربی ہے، وہی مرشد ہے، وہی پیر ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں۔ اس میں میرے انگلش میں بے شمار لیکچرز ہیں کہ کس طرح بچے کی ذہن کو خراب کیا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے۔ لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر بچے کو ٹی وی دکھانا ہی ہے تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل طور پر مانیٹر کریں، کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں گے تو بچے باغی نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 2، بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے میں نفاق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، آپ بچے کو سچ کی دعوت دے رہے ہیں، سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں، سچ بولو، لیکن گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے اسے کہو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہے، بچے کے دل میں اس سے نفاق پیدا ہوگا۔ آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو، بچہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا کہ والد صاحب والدہ صاحبہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور مجھے عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، لہٰذا اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہوتا تو خود عمل کرتے۔ تو بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو چور آ جائے گا، بلا آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سب کذب ہے، جھوٹ ہے، ایسا کلام ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جو ابتدائی طور پر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات آپ کو بتائے، تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ میرے بیٹے اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے یہی کافی ہوگا، وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہی آقا جن کے معراج کے واقعات میں نے بچپن میں سنے ہیں، وہی آقا جو عرشوں کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہی آقا جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ بچہ کورے کاغذ کی مانند ہے، جو تحریر آپ ابتدا میں کریں گے وہ تحریر نقش ہو جائے گی، اس بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کلام میں کوئی کذب نہ ہو، کلام میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، والدین بچوں کے سامنے آپس میں کبھی جھگڑا نہ کریں۔ یاد رکھیں آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، وہ گیمز کھیل رہا ہے، لیکن اگر ماں اور باپ کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بچے کے کان آپ کا جھگڑا سن رہے ہیں۔ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ بچہ نہیں سن رہا، بچہ ہر بات کو زبانی یاد کر رہا ہے، وہ ان تمام باتوں کو سن رہا ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا ہے، ماں باپ کا اختلاف ہے۔ جو ہی ماں باپ کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے اور وہ آواز بلند کرتے ہیں تو محترمہ حبہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاوند اور زوجہ میرے پاس آئے، تو ان کا ایک بزنس تھا، کاروبار تھا، اور وہ آپس میں کافی جھگڑا کر رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تو اس وقت بھی آپس میں کافی اختلاف تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارا کاروبار ہے، باپ بھی وہی بزنس کر رہا ہے اور اس کی زوجہ، اس کی بیوی، وہ اسی کے تحت کام کر رہی۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کام پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے جھگڑے اسی طرح جاری رہتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کام پر کیا ہوتا ہے؟ کہا کام پر اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں، تو اس سے ہمارے جو امپلائی ہیں، جو ہمارے نیچے ورکرز کام کر رہے ہیں، ان پر منفی اثر ہوگا، اور ان پر ایسا منفی اثر ہوگا کہ وہ اعتماد کھو بیٹھیں گے، ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، اور وہ ہماری قائدانہ صلاحیتیں، ہمارا روب اور وہ دبدبہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کام میں اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کسی ورکر کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر ورکر کے سامنے جھگڑا کریں گے تو وہ ورکر ہم سے متنفر ہو جائے گا اور وہ ہماری بات نہیں مانے گا اور رفتہ رفتہ اعتماد کھو بیٹھے گا۔ تو میں نے کہا کام پر ایسے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، کام پر اکثر ہم ایک کمرے میں جھگڑا کر لیتے ہیں اگر اختلاف ہو، یا گھر آ کر جھگڑا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں بچے ہی ہیں، اور کون ہے؟ بچے تو اپنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کے ورکر آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب ماں اور باپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ بچے ان سے دور ہو جائیں گے، بچے ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ لہٰذا محترمہ حبہ، بچوں کے سامنے ماں باپ کا کبھی اختلاف نہ ہو،
یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں اور گھر جاتے ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا احترام کریں, تو آج کے بعد والدین بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کریں.